روایت اس کی نفی کرتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر محدثین کے پیمانے کے مطابق اسے پرکھا جائے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا قول ترمذی میں نقل کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں حاشیے پر ان کا یہ قول موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو امام ہیں اور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں لم یثبت، یہ روایت ثابت ہی نہیں، یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اب بخاری اور مسلم کے مقابلے میں، صحیح ترین روایات کے مقابلے میں اپنے کمزور مذہب اور مسلک کو سہارا دینے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو پیش کرنا اور صحیح روایات کا انکار کرنا، یہ تو بالکل قرین انصاف نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں لیسا ہوا بصحیح علی ھذا المعنی، کہ یہ روایت اپنے اس مفہوم میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ مشکات والا بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لایا ہے جہاں یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں۔ تو جو روایت محدثین کے پیمانے کے مطابق صحیح نہیں ہے، ان روایات کو بنیاد بنا کر بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایت کا انکار کرنا، یہ بالکل بھی قرین انصاف ہے۔ دوسری بات، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو ہمیں کہا کہ مالی اراکم، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلاتے ہو، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلاتے ہو۔ پہلی بات یہ ہے، یہ بات رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے اور پھر منع کر دیا تھا، اگرچہ منع والی روایت وہ نہیں دکھاتے اور نہ ہی دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ضرور ہیں کہ جی شروع دور میں کرتے تھے اور بعد میں آپ نے منع کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے، جس عمل کو اللہ کے رسول شروع دور میں کرتے ہوں اور وہ آپ کا اپنا عمل ہو، پھر صحابہ اسی کے مطابق کر رہے ہوں، تو صحابہ کو جب روکیں گے تو اس انداز میں روکیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے ہو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، کل تک تو ہم نے آپ کو بھی دیکھا آپ کرتے تھے، کل تک تو یہ سنت تھی، آج یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں کیسے ہو گئیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول اپنے کسی عمل کے بارے میں یہ جملہ کہے۔ دوسری بات، مسلم شریف میں یہ روایت اتحیات کے باب میں ہے، رفع الیدین کی روایت اتحیات کے باب میں ہے۔ اب تشہد کے باب میں رفع الیدین کی روایت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ مسلم میں رفع الیدین کا باب موجود ہے؟ اور امام مسلم اگر سمجھتے کہ یہ روایت رفع الیدین کے منافی ہے تو ترک رفع کا باب باندھتے اور اس میں اس کو بیان کرتے، لیکن اتحیات کے باب میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے یہ روایت بیان کی، وہی اگلی دوسری روایت بیان کرتے ہیں اور مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں، ایک ہی صفحے پہ بیان کرتے ہیں، بس آگے پیچھے۔ وہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ، پہلی جو روایت ہے مختصر ہے، یعنی کچھ باتوں کا ذکر ہے، کچھ باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جو دوسری روایت ہے وہ مفصل روایت ہے، تفصیل کے ساتھ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اتحیات میں بیٹھے تھے، جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی دائیں طرف بھی ہم نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور منہ سے السلام علیکم کہا، اور بائیں طرف بھی ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور منہ سے السلام علیکم کہا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم سرکش گھوڑوں کی طرح دمے ہیں جاتے، یہ عمل رسول اللہ کا نہیں تھا، اور یہ سلام میں رفع الیدین کی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس سلام والی رفع الیدین سے آپ نے روکا۔ اور شیعہ کا اس روایت پر بھی اب عمل ہے، وہ یوں تو نہیں کرتے، البتہ وہ یوں رفع الیدین جیسے رفع الیدین کی جاتی ہے ایسا کرتے، پھر رانوں پہ ہاتھ مارتے، پھر اٹھاتے، پھر رانوں پہ ہاتھ مارتے، اس طرح پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس روایت سے بھی اس چیز کی اصلاح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے اس چیز سے روکا ہے صحابہ کو کہ ایسا نہ کرو۔ اب صحابہ کرام سے جو چیز، جیسا آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، کثرت سے جو چیز ثابت ہے، حضرات کے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن سے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، دنیا میں آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، یہ سارے صحابہ کرام جلیل القدر اس میں شامل ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جز رفع الیدین ایک کتاب لکھی ہے جو صرف رفع الیدین کے مسئلے پر ہے، اس میں یہ وہ روایات لائے ہیں کہ عشرہ مبشرہ سارے کے سارے رفع الیدین کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے، عمر فاروق بھی کرتے تھے، علی المرتضیٰ بھی کرتے تھے، اور دیگر پورے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے انہوں نے بیان کیا کہ سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبوب سنت ہے، اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ جو خود امام صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی، امام صاحب کو بھی معلوم نہیں تھی جو کہانیاں لوگوں نے اس مسئلے پر گھڑ رکھی ہیں کہ جی وہ شروع میں اس لیے کرتے تھے، اور دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، حتیٰ کہ فقہ میں بھی نہیں کہ رفع الیدین کی یہ لاجک۔ شروع میں کرتے تھے، منافق آئے بغل میں بت چھپا لیتے تھے، جب سجدہ کرتے تھے نکال کے آگے رکھ دیتے تھے تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کروائی تاکہ ان کے بت گر جائیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر رفع الیدین سے بت گرتے، رفع الیدین سے بت گرتے تو پہلی رفع الیدین سے گر جاتے۔ جب تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کی، پہلی رفع الیدین سے بت گر جاتے۔ رکوع پہ جانے کی رفع الیدین تو بت گرنے کے بعد ہے، رکوع سے اٹھنے کی رفع الیدین بھی بت گرنے کے بعد ہے، تو بت گرانے والی تو پہلی رفع الیدین ہوتی، اور وہ پہلی تو آج تک تمہارے اندر بھی باقی ہے، پہلی رفع الیدین تو تمہارے اندر بھی آج تک باقی ہے۔ اگر یہ بت گرانے کے لیے ہوتی تو وہ پہلی ہوتی۔ پھر یہ ویسا بھی جھوٹ ہے، آپ بغل میں کوئی بھی چیز رکھ لیں اور پھر آپ رفع الیدین کریں، وہ نہیں گرے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بغلیں اٹھانے کا ذکر نہیں۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ نے بغلیں اٹھانے کا حکم دیا تاکہ بت گر جائے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات، آپ نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا۔ آپ کوئی بھی چیز یہاں چھپا لیں اور ہاتھ اٹھاتے رہیں، 1000 دفعہ بھی اٹھائے نہیں گرے گی۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ گھر جا کے تجربہ کیجیے۔ آپ موبائل بغل میں چھپائیے اور پھر آپ رفع الیدین کیجیے، دیکھیے گرتا ہے کہ نہیں گرتا۔ یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں دیکھیے۔ رفع الیدین در حقیقت اللہ رب العالمین کی
بڑائی اور عظمت کا اعتراف. منہ سے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا. یہ جب منہ سے کہتا ہے، ہاتھوں سے ہینڈز اپ ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہینڈز اپ ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے. یہ ہینڈز اپ ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے. آپ نے کبھی ٹی وی پہ جنگیں دیکھی ہوں تو جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ شکست کردہ فوج سے کہتی ہے ہینڈز اپ. وہ پوری کی پوری فوج، چاہے وہ ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو، اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتی ہے اور اپنے ہاتھ کھڑے کرتی ہے. یہ ہاتھ کھڑے کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں نے تیری بڑائی کو، تیرے غلبے کو اور تیری جیت کو میں نے مان لیا. اپنی شکست کو، اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو بھی میں نے مان لیا. یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے کہ جب کوئی شخص ہینڈز اپ ہو جائے تو سامنے والا اس پر گولی نہیں چلائے، گرفتار کرے گا، ہاتھ اس کے پکڑ لے گا، ہاتھ کڑی بھلے لگا لے گا، لیکن جان سے نہیں مارے گا. یہ رول ہے پوری دنیا کا کہ جب بندہ خود سرنڈر کر دے، ہاتھ کھڑے کر دے، اب آپ اس پر فیر نہیں کھول سکتے. یہی بنگلہ دیش میں ہماری آرمی کے ساتھ یہی ہوا. پوری کی پوری فوج نے ہینڈز اپ کیے اور وہ تقریباً 90,000 کے قریب فوج قید میں آ گئی. تو یہ دنیا کا رول ہے. اب آپ اللہ کے دربار میں ہینڈز اپ کیوں کرتے ہیں؟ منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ، میں اپنے علاقے میں وڈیرا تھا، چودھری تھا، ڈی سی تھا، کمشنر تھا، ایس ایچ او تھا، آئی جی تھا، وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا، لیکن تیری دربار میں پہنچ کر میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں تیری دربار میں کچھ نہیں ہوں. تو جیتا، میں ہارا. تو بڑا، میں چھوٹا. تو طاقتور، میں کمزور. تو دینے والا، میں لینے والا. خالی ہاتھ. اور دوسری بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے، بندہ جب مسجد میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے، اپنی دکان، کاروبار، بینک بیلنس، سب کچھ اللہ کے سامنے آتا ہے. اللہ اکبر، خالی ہاتھ اپنے رب کو دکھاتا ہے. اللہ دیکھ، میں خالی ہاتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، لیکن اس نیت سے آیا ہوں کہ تو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے. میں آیا خالی ہاتھ ہوں، لیکن یہاں سے جب جاؤں تو مجھے مالا مال کر دے. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے مالا مال کر. میں دیکھ تجھے خالی ہاتھ دکھا رہا ہوں، میں تیری رحمت کا، تیرے فضل کا، تیرے کرم کا محتاج ہوں، اور یہی بھیک مانگنے آیا ہوں تیری دربار. بندہ جب اس نظریے سے اللہ کے دربار میں اس سنت پر عمل کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، جس کی وہ آرزو رکھتا ہے، جس کا وہ متمنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے. تو نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیے، بلکہ ان سنتوں پر عمل کیجیے.